بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو ثانیہ کربلا میں 3 محرم کے چند واقعات۔ تاریخ میں ابن سعید کی وجہ شہرت کربلا کے خونی واقعے میں اس کی شرکت ہے، جس میں امام حسین اور آپ کے اصحاب شہید ہوئے۔ اس واقعے نے ابن سعید کو تاریخ کے قابل نفرت چہروں میں قرار دیا۔ عمر سعید امام کے کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے دوسرے روز یعنی 3 محرم الحرام کو 4000 افراد کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا۔ عمر سعید کی کربلا آنے کی کیفیت کے بارے میں منقول ہے، عبیداللہ بن زیاد نے عمر سعید کو 4000 کوفیوں کے لشکر کا امیر قرار دیا اور حکم دیا کہ وہ ان کوفیوں کو رے اور دست بھی لے کر جائے اور ان علاقوں پر قابض دیلمیوں کے خلاف جنگ کرے۔ عبیداللہ نے پہلے ہی رے کی حکومت کا حکم عمر سعید کے نام پر لکھ دیا تھا اور اس کو رے کا والی مقرر کیا تھا۔ ابن سعید اپنے لشکر کے ساتھ کوفہ سے باہر نکلا اور حکام عین کے مقام پر لشکر گاہ قائم کی۔ وہ رے جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ اسی اثنا میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مسئلہ پیش آیا، اور جب امام حسین نے کوفہ کی طرف عزیمت کی تو ابن زیاد نے عمر سعید کو بلوایا اور حکم دیا، پہلے امام حسین سے جنگ کرنے جاؤ اور اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی حکومت کے مقام کی طرف کوچ کرو۔ عمر سعید نے عبداللہ بن زیاد سے کہا، مجھے اس کام میں معاف کرو، لیکن ابن زیاد نے اس جنگ سے عمر سعید کی معافی کو رے کے حکومت کا حکم واپس کرنے سے مشروط کیا۔ عمر ابن سعید نے کربلا پہنچتے ہی امام حسین کے ہاں ایک قاصد روانہ کرنا چاہا تھا تاکہ آپ سے پوچھ لے کہ اس سرزمین میں کس لیے آئے ہیں۔ اس نے یہ کام عروہ بن قیس اور امام کو دعوت نامے بھجوانے والے عمائدین کو انجام دینے کی تجویز دی، مگر ان سب نے یہ کام انجام دینے سے اجتناب کیا۔ تاہم کثیر بن عبداللہ شعیب نے تجویز مان لی اور خیام حسینی کی جانب روانہ ہوا، لیکن وہ ثمامہ ساعدی نے اس کو ہتھیار لے کر امام کے حضور پہنچنے سے روک لیا۔ کثیر نامراد ہو کر عمر ابن سعید کے پاس لوٹ کر چلا گیا۔ کثیر کی واپسی پر عمر ابن سعید نے قرۃ بن قیس حنظلے سے امام کے پاس جانے کی درخواست کی۔ امام حسین نے عمر کے پیغام کے جواب میں قرۃ بن قیس سے فرمایا، تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے کہ یہاں آ جاؤ، اب اگر وہ مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ عمر ابن سعید اس جواب سے خوش ہوا، پس ایک خط ابن زیاد کو لکھا اور اس کو امام حسین کے اس کلام سے آگاہ کیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعید کے اس خط کے جواب میں لکھا، یا حسین کے ساتھ جنگ کرے یا سپاہ کوفہ کی عمارت شمر بن ذوالجوشن کے سپرد کر دے۔ لیکن ابن سعید نے اس خط کے جواب میں شمر سے کہا، میں خود سپاہ کا امیر ہوں گا اور امام حسین کے ساتھ لڑوں گا، اور پھر یہ واضح کرنے کے لیے وہ امام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس نے سب سے پہلا تیر امام حسین اور آپ کے اصحاب کی طرف پھینکا۔ ابن زیاد ہر روز صبح اور شام کوفیوں فوجوں کے 25، 30 اور 50 افراد پر مشتمل دستے کربلا روانہ کرتا تھا، حتیٰ کہ 6 محرم الحرام کو ابن سعید کے
سپاہ کی تعداد 20,000 افراد سے تجاوز کر گئی۔ ابن زیاد نے عمر بن سعید کو اس لشکر کا سپہ سالار قرار دیا۔ 7 محرم کو ابن زیاد نے عمر بن سعید کو حکم دیا کہ حسین اور آپ کے اصحاب اور پانی کے درمیان حامل ہو جائیں اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے دیں۔ خط ملتے ہی ابن سعید نے عمر بن حجاج زبیدی کو 500 سوار دے کر فرات کے کنارے پر تعینات کیا اور حکم دیا کہ امام حسین اور اصحاب حسین کو پانی تک نہ پہنچنے دیں۔ ابن سعید نے امام حسین اور آپ کے اصحاب کی شہادت کے بعد حکم دیا کہ ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور انہیں پامال کیا جائے، اور 12 محرم کو اس نے اپنے سپاہ کے حالقین کو دفنا دیا۔ خاندان حسین کو اسیر بنایا اور کوفہ کی طرف روانہ ہوا، اور جب عبیداللہ بن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد نے کہا کہ امام حسین کے ساتھ جنگ کے سلسلے میں اس کا بھیجا ہوا خط واپس دے۔ ابن سعید نے دعویٰ کیا کہ وہ خط کہیں جل کر ضائع ہو چکا ہے۔ ابن زیاد نے کہا میں وہ خط تم سے لے کر رہوں گا۔ ابن سعید نے جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا اپنی حالت کو یوں بیان کیا کہ کوئی بھی مجھ سے بدتر حالت میں اپنے گھر کو نہیں پلٹا، کیونکہ میں ایک فاجر اور ظالم امیر کی اطاعت کر چکا ہوں اور عدل کو پامال کر چکا ہوں اور اپنے قرابت کے رشتوں کو منقطع کر چکا ہوں۔